بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورہ فاتحہ شروع ہے۔ سورہ فاتحہ کا مقصد ہے العبادۃ للہ وحدہ، بندگی صرف اور صرف اللہ کریم کے لیے کی جائے گی۔ بندگی کے تمام اقسام بھی اللہ کے سوا نہ کسی فرشتے کے لیے، نہ پیغمبر کے لیے، نہ ولی کے لیے بندگی جائز ہے، کسی کے لیے بھی نہیں جائز اللہ ربی کریم کے سوا۔ اس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں۔ اسی طرح یہ سورہ فاتحہ 3 حصوں میں تقسیم بھی ہے۔ پہلا حصہ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 3 تک ہے۔ دوسرا حصہ آیت نمبر 4 ہے، اور تیسرا حصہ آیت نمبر 5 سے لے کر سورت کے آخر تک ہے۔ پہلے حصے میں اللہ ربی کریم کے حقوق، اللہ ربی کریم کی صفات اور اللہ ربی کریم کے افعال ذکر کیے جاتے ہیں۔ دوسرے حصے میں اللہ کے حقوق اور بندے کے حقوق بیان کیے جاتے ہیں، جبکہ تیسرے حصے میں بندوں کے حقوق اور ساتھ میں بندوں کے حقوق اور ساتھ میں 3 فرقوں کا بیان بھی کیا جاتا ہے۔ پہلا حصہ ہمارا شروع ہے۔ پہلے حصے میں ہم اللہ ربی کریم کا ایک نام، اللہ ربی کریم کی ایک صفت اور ایک افعال میں سے ایک فعل بیان کر چکے ہیں، اللہ یعنی الوہیت۔ الحمدللہ پر ہم کل کے سبق میں بیان کر چکے ہیں، کافی ڈیٹیل کے ساتھ، کافی تفصیل کے ساتھ۔ امید رکھتی ہوں کہ آپ لوگوں کو اس کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے رب العالمین۔ یہ رب العالمین الحمدللہ پر دلیل عقلی بھی ہے۔ الحمدللہ الوہیت کی تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ ربی کریم پالنے والا بھی ہے، اللہ رب بھی ہے۔ الوہیت کی تعریفیں اس ذات کے لیے ہوتی ہے جو رب ہو، جو پالنے والا ہو، جو تمام مخلوقات کی تربیت اور پرورش کرنے والا ہو، تو وہ اللہ ہے۔ اس کے لیے خدائی صفات ہے، اس کے لیے الوہیت کی صفات ہے۔ تو یہ رب العالمین، یہ دلیل عقلی ہے الحمدللہ پر، اور یہ دلیل عقلی مکے کے مشرکوں کے لیے، اسی طرح موجودہ زمانے کے مشرکوں کے لیے ہے کہ جو مکے کے مشرک تھے تو وہ رب اللہ کو مانتے تھے، پالنے والا اللہ ربی کریم کو مانتے تھے،
کہ ہمارا پالنے والا اللہ ہے، انشاءاللہ قرآن کریم میں آئے گا۔ تو اللہ نبی کریم فرماتے ہیں کہ جب تم مجھے رب مانتے ہو تو پھر میری صفات کسی اور کو کیوں دیتے ہو؟ تو رب العالمین یہ دلیل عقلی ہے الحمدللہ پر۔ ہم اب تفصیل کرتے ہیں لفظ رب پر۔ یہ اللہ نبی کریم کی دوسری صفت ہے سورہ فاتحہ میں۔ اللہ نبی کریم کا دوسرا نام ہے رب، ربوبیت۔ رب کے معنی کیا ہے؟ رب کے معنی ہے پالنے والا، تربیت کرنے والا۔ اللہ نبی کریم کے لیے جب صفت آتی ہے رب کی تو اس کے معنی میرے اساتذہ کرام، اللہ نبی کریم ان کی عمر میں، علم میں، خوشیوں میں خیر اور برکت عطا فرمائے، وہ کرتے ہیں کہ امام راغب اصفہانی رحمت اللہ علیہ رب کے معنی کرتے ہیں ایک چیز کو اٹھانا درجہ بدرجہ۔ رب کون ہے؟ ایک چیز کو اٹھانا درجہ بدرجہ یہاں تک کہ اس کو حد کمال تک پہنچا دے، اس ذات کو رب بولا جاتا ہے۔ جیسا کہ انڈے سے چوزا نکلتا ہے، انڈے کے اندر اس کو چوزا بنایا بھی میرے رب نے، اس کے اندر تربیت کی بھی میرے رب نے۔ لیکن جب چوزا نکلتا ہے چھوٹا سا تو وہ چوزا پہلے دن کھانا کھانے کے بھی لائق نہیں ہوتا، ایسا 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 اس چوزے کو درجہ بدرجہ اٹھاتا ہے میرا رب، یہاں تک کہ وہ خود ایک دن یا تو مرغی بن جاتی ہے یا وہ مرغا بن جاتا ہے۔ اس کو مرغا یا مرغی بننے تک کا جو اس نے یہ سفر کیا، اس کو کس نے یہاں تک پہنچایا؟ اللہ نے۔ اسی طرح گائے بھینس کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس بچے سے، اس بچڑے سے گائے یا ایک بھینس کون بناتا ہے؟ کہ وہ بچڑا، وہ گائے کا بچہ یا بھینس کا بچہ، وہ بڑا ہو کر یا بھینس بن جاتا ہے اور یا وہ گائے بن جاتی ہے یا بیل بن جاتا ہے۔ تو یہ کون کرتا ہے؟ یہ اللہ ربی کریم۔ یہ تربیت کس نے کی؟ اللہ نے کی۔ ایک چیز کو درجہ بدرجہ اٹھانا، کمال تک پہنچا دینا، کتنے اچھے طریقے سے ذرا سوچئے تو۔ مطلب کہ ایک دم سے نہیں، درجہ بدرجہ، سال بسال چیز بڑی ہوتی جاتی ہے۔ آپ پودے کی طرف دیکھیں، ننا سا آپ بیج اگاتے ہو یا چینکا اگاتے ہو پودے کا، اور وہ پودا بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، اور آپ کی خوشی تب دگنی ہوتی ہے جب آپ اس پودے میں سے، اس درخت میں سے میوے کے پھول نکلتے دیکھتے ہو۔ کتنی بندے کو خوشی ہوتی ہے، بندہ خوش ہوتا ہے کہ میں نے دیکھو اس کو پانی دیا، محنت کی، آخرکار یہ درخت بن گیا۔ لیکن اس کو کس نے یہاں تک پہنچایا؟ یہ درجہ بدرجہ اس کی تربیت کس نے کی؟ اللہ ربی کریم نے۔ آپ انسانوں کے بچوں کو تو دیکھا ہی ہوگا، چاہے گائے بھینسوں اور چیزوں کو ہم نے نہ دیکھا ہو، انسانوں کے بچوں کی طرف دیکھیے ذرا۔ اپنے گھروں میں بچوں کو دیکھا ہوگا، بہن بھائیوں کو، بھتیجیوں کو، بانجوں کو، جب پیدا ہوتے ہیں تو بندہ اس کو ہاتھ میں لے کر بھی ڈرتا ہے، بھائی گر نہ جائے مجھ سے۔ لیکن آہستہ آہستہ وہی بچے وہ بیٹھنے لگتے ہیں، کرالنگ کرنے لگتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، دانت نکلتے ہیں، کھاتے ہیں، اور پھر طوطی کی طرح چر 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 بولتے ہیں۔ ایک دم سے نہیں ہوتا سارا کچھ، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ ابھی وہ بچہ ہوتا ہے، ابھی چھوٹا چھوٹا، آہستہ 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 وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور آپ ساتھ ساتھ اس کا پچھلا وقت بھولتے چلے جاتے ہو۔ اگلے جس وقت میں وہ داخل ہوتے ہیں آپ کو وہی سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے۔ جب پیدا ہوتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے ابھی یہ سب سے پیارا ہے۔ جب وہ کرالنگ کرتے ہیں تب آپ کو اور زیادہ پیارا لگتا ہے۔ جب وہ بولنے لگتا ہے تب آپ کو دنیا کا سب سے پیارا وہ بچہ لگتا ہے۔ اور جب وہ اور بڑا ہوتا ہے، اسکول جانے لگتا ہے، اور بڑا ہوتا ہے، پھر ٹاپ کرتا ہے، پھر
اور یہاں تک کہ وہ خود بھی شاعری کے لائق وہ بچہ ہو جائے، وہ لڑکا یا لڑکی، پھر آگے اس کے اور بھی بچے ہوتے ہیں۔ یہ کون کرتا ہے یہ تربیت؟ حالن فحالن، درجہ بدرجہ اللہ ربی کریم۔ یہ اللہ ربی کریم کی صفت ہے ربوبیت، کہ اللہ ربی کریم تربیت کرتا ہے، پرورش کرتا ہے۔ ہم انسانوں کی پرورش کرنے والا کون ہے؟ تربیت کرنے والا کون ہے؟ اللہ ربی کریم، اللہ تعالی۔ ساتھ میں لفظ ذکر ہے عالمین کا۔ عالمین عالم سے نکلا ہے، عالم کی جمع ہے۔ عالم بہت سارے ہیں جن کو ہم گن نہیں سکتے، جو ہماری آنکھوں سے مخفی ہے، چھپے ہوئے ہیں، لیکن کچھ مشہور اور معروف عالم ہیں جن کے بارے میں نے اپنے اساتذہ کرام سے سیکھا کہ علماء کرام جن کے بارے میں تذکرہ کرتے ہیں، مشہور عالم، عالم ملائکہ، عالم طیور، پرندوں کا عالم، عالم ملائکہ، فرشتوں کا عالم، عالم انسانوں کا عالم، عالم حیوانات، جانوروں کا عالم، عالم وحوش، کیڑے مکوڑوں کا عالم، اسی طرح عالم جنات، جنات کا عالم۔ تو یہ کچھ عالم ہے جو کہ مشہور اور معروف ہے۔ عالم ملائکہ، عالم طیور، عالم انسان، عالم جنات، عالم وحوش، اور اسی طرح ایک اور عالم بھی ہے، ذہن سے میرے اس کا نام نکل گیا۔ تو یہ جو ہے تو یہ مشہور اور معروف ہے یہ عالم، تو اس میں انسان بھی آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور جتنے اللہ ربی کریم کے عالم ہوں گے ان کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں پتا۔ ایسی بھی اللہ کی مخلوق جن کو نہ ہم نے دیکھا، نہ سنا، اور نہ ہم نے ان کو محسوس کیا، لیکن اللہ ربی کریم نے ان کو پیدا کیا ہے۔ ہم انسانوں کی زیادہ تر وابستگی انسانوں کے ساتھ ہی ہوتی ہے، تو ہم انسانوں کا پالنے والا اللہ ربی کریم ہے۔ ہم انسانوں کی تربیت کا ذمہ اللہ ربی کریم نے لیا۔ کیا آپ کو پتا ہے ہم انسانوں کی تربیت صرف اس کو بولتے ہیں کہ اللہ ہمیں رزق دیتا ہے، ہمیں کھانا دیتا ہے، ہمیں پینے کو پانی دیتا ہے تو ہماری تربیت ہو رہی ہے؟ نہیں، صرف یہ اللہ ربی کریم کی ربوبیت نہیں ہے۔ اللہ ربی کریم کی ربوبیت بہت وسیع ہے۔ اللہ کی یہ صرف ربوبیت تب اللہ کے لیے پوری ثابت ہوتی ہے جب ہم دونوں اطراف سے اس کا جائزہ لیں۔ اللہ نے جس طرح ہم انسانوں کے ظاہری جسم کو پیدا کیا، اسی طرح اللہ ربی کریم نے ہمارے اندر بھی ایک اور وجود کو پیدا کیا جس کو روح بولا جاتا ہے۔ ہم انسانوں کا جسم دو حصوں میں ڈیوائڈ ہے، تقسیم ہے۔ ایک ظاہری گوشت پوست ہے جسم، اور ایک ہمارے اندر بسی ہوئی روح ہے۔ دونوں چیزیں چونکہ اللہ ربی کریم نے پیدا کی ہے، جسم بھی اور روح بھی، تو جسم اور روح دونوں کی تربیت کا ذمہ اللہ ربی کریم نے لیا ہے۔ بعض لوگ اللہ کی صرف ربوبیت کو صرف اتنا ہی جانتے ہیں کہ اللہ اس کے لیے اناج پیدا کرتا ہے، کپڑے پیدا کرتے ہیں اور ہماری تربیت ہو جاتی ہے، اور وہ ایک بہت بڑی چیز کو بھول جاتے ہیں جو کہ روح کی تربیت ہے۔ جس طرح اللہ ربی کریم نے جسم کے لیے غذا کو پیدا کیا، اسی طرح اللہ ربی کریم نے روح کے لیے بھی غذا کو پیدا کیا۔ جس طرح جسم کو پیاس لگتی ہے، اسی طرح روح کو بھی پیاس لگتی ہے۔ جس طرح جسم کو بھوک لگتی ہے، روح کو بھی بھوک لگتی ہے۔ جسم اگر بیمار ہوتا ہے تو روح بھی بیمار ہوتا ہے، جس کو روحانی بیماریاں بولا جاتا ہے۔
حتیٰ کہ جو جسم کے ساتھ ہوتا ہے میری بہنوں وہ روح کے ساتھ بھی ہوتا ہے. تو ہم اپنے ایک حصے کی تربیت تو کرتے ہیں، ہم اپنے ایک حصے کو تو خوب اچھا کھلا رہے، پلا رہے، پہنا رہے ہیں، لیکن دوسرے حصے کو ہم نے بھوکا پیاسا تڑپتا ہوا چھوڑ دیا ہے. حالانکہ اللہ ربی کریم نے اس کے لیے بھی غذا کو بھیجا ہے. آپ دیکھیے ہمارا جسم جو ہے اس کا اصل کیا ہے؟ مٹی ہے، تراب ہے. ہمارے جسم کا اصل مٹی ہے، زمین سے ہے ہمارا جسم. تو ہمارے جسمانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اسی مٹی میں سے دانے اگتے ہیں، چاہے اناج ہو، چاہے سبزیاں ہو، چاہے میوے دانے ہو. کہاں سے اگتے ہیں؟ مٹی میں سے. کیونکہ ہمارا جسم پتلی ہے، مٹی سے بنا ہے، تو نیچے سے دانے اگتے ہیں. جبکہ ہماری روح کیا وہ بھی سفلی ہے؟ نہیں، ہماری روح آسمانوں سے بھیجی جاتی ہے، ہماری روح اوپر سے بھیجی جاتی ہے، الوی ہے. تو اس کے لیے اللہ ربی کریم نے اوپر سے غذا کا بندوبست کیا ہے، وقتاً فوقتاً، ہر زمانے میں. جب سے دنیا پیدا ہوئی تب سے اللہ ربی کریم نے روح کی غذا کا بھی بندوبست کیا. آدم علیہ السلام کو جب مٹی سے پیدا کیا گیا ان کے لیے بدنی تربیت کا بھی آغاز ہوا، لیکن دوسری طرف وہ خود پیغمبر بھی تھے، روحانی تربیت بھی شروع ہو گئی بندوں کی. پیغمبر بھی تھے نا آدم علیہ السلام، تو وہ ہمارے باپ بھی اور ہمارے پہلے پیغمبر بھی. ہماری بدنی وہ بھی ان سے ہوئی ابتدا بھی، اور ہماری روحانی ابتدا بھی تب سے ہی ہوئی ہے. لیکن ہمیشہ سے یہ انسان بنی آدم ایک سائڈ کو لیتا ہے اور دوسرے سائڈ کو چھوڑ دیتا ہے. آپ ذرا اس بات کو غور سے سوچیے نا کہ آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئے ساتھ ہی اللہ نے ان کو پیغمبر ہی دی، وہ پیغمبر بھی ہے پہلے. مطلب کہ روح کی تربیت کا آغاز تجویز سے ہوا، روح اوپر سے ہے. وقتاً فوقتاً اللہ ربی کریم نے انبیاء کرام بھیجے. انبیاء کرام کے ساتھ اللہ ربی کریم نے کبھی صحیفے تو کبھی کتابیں اتاری. ان تمام نبیوں میں، پیغمبروں میں آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیارے نبی ہے. ان کے ساتھ اللہ ربی کریم نے ہماری روحانی تربیت کے لیے کتاب ان کے ساتھ ساتھ اتاری، اور وہ کیا ہے وہ کتاب؟ وہ یہ قرآن کریم ہے. ابھی آپ جو کر رہے ہو نا بیٹھ کر، یہ آپ اپنے روح کی پیاس کو بجھا رہے ہو، یہ آپ اپنی روحانی تربیت کر رہے ہو. اور صبح جو ہم نے کیا ہے تو وہ ناشتہ تھا، وہ ہم نے اپنی جسمانی تربیت کی ہے. جسمانی تربیت ہم دن بھر کرتے ہیں، لیکن قرآن کریم کے لیے آدھے گھنٹے سے اوپر ہو جائے تو ہمیں پھر وہ جیسے چونکیاں پڑ جاتی ہے. درس سے بہت لیٹ ہو گیا، آج پتہ نہیں ہو رہا، کام پڑے ہیں، جسمانی والے کام پڑے ہیں نا، اس میں سارا دن ہم لگے ہیں. لیکن جو روحانی تربیت ہے ہماری، آدھے گھنٹے سے زیادہ ہمیں پھر چونکیاں پڑ جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ روحانی تربیت میں شیطان جو آڑے آتا ہے. روحانی تربیت آپ کو شیطان نہیں کرنے دیتا. جب آپ کی روح مضبوط ہوتی ہے تب شیطان آپ پر حملہ آور نہیں ہو سکتا. تو جب آپ کی نفس مضبوط ہوتی ہے، جسم مضبوط ہوتا ہے آپ کا، اور نیچے جو آپ کی سواری کمزور ہے، تو شیطان کبھی بھی آپ کی سواری بن سکتا ہے. شیطان روح کی جگہ آپ کی سواری بن جاتا ہے. پھر آپ شیطان پر سوار ہو کر جہاں پر بھی سواری کر لو. ایک سوار ہوتے ایک سواری ہوتی ہے. سواری کمزور ہو تو وہ سوار کو کتنا لے چلے گی، بھلا سوچیے ذرا. اور سواری جب مضبوط ہو اور سوار کمزور بھی ہو، لیکن وہ بحفاظت اس کو منزل تک پہنچائی دیتی ہے. اگر سواری مضبوط ہے، گھوڑا مضبوط ہے، آپ کی گاڑی مضبوط ہے. تو روح کی مثال تو سواری کی ہے، اور ہماری جسم کی مثال سوار کی ہے. ہم سوار کو دن بدن جو ہے تو موٹا کر رہے ہیں، اس کی تربیت کر رہے ہیں، اچھا کھا رہے ہیں، اچھا پی رہے ہیں، صحت کے بارے میں ہم بڑے کانشیس رہتے ہیں، لیکن روح کی طرف کبھی ہم نے توجہ ہی نہیں دی. روح کے ساتھ ہمیشہ سے زیادتی ہوتی آ رہی ہے. روح کی کبھی ہم نے تربیت ہی نہیں کی. روح قرآن کریم کو بولا گیا ہے، قرآن کریم میں جگہ جگہ. صرف ایک آیت میں آپ کو نکال کے دیتی ہوں، نکالیے ذرا سورہ شورا. روح کی تربیت قرآن کریم ہے. آج کل کی کہتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے. مطلب یہ کون سے لوگ ہوتے ہوں گے جو موسیقی کو روح کی غذا بولتے ہیں؟ سورہ شورا 25واں پارہ ہے، آخری آیت دیکھیں، آخری آیت سے ایک آیت پہلے.
آیت نمبر 52 سورہ شورا 52 وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا وَكَذَلِكَ اور جس طرح میں باقی پیغمبروں کو وحی کیا کرتا تھا اسی طرح اوحینا وحی کی میں نے لکھا آپ کو روحن روح کی من امرنا ہمارے حکم سے۔ قرآن کریم کو یہاں پر کیا کہا گیا؟ روح کہا گیا، کیونکہ قرآن کریم روح کی تربیت کرنے والی کتاب ہے۔ قرآن کریم روح کی روح ہے۔ جیسے ہمارے جسم کی تازگی کے لیے روح کی ضرورت ہوتی ہے نا، اس کو روح الابدان بولا جاتا ہے۔ اگر یہ روح ہمارے جسم سے نکل جائے تو وہ ڈیڈ باڈی رہ جاتی ہے، اور وہ گھنٹوں کے اندر اندر گلنا سڑنا اور بو کرنا شروع کر دیتی ہے۔ ہماری ڈیڈ باڈی وہ کرتی ہے نا، اس کو پھر ہم ایک دن ایک رات نہیں لگ سکتے۔ اگر رکھے بھی تو برف کروانے رکھا ہوتا ہے کہ وہ ڈیڈ باڈی اسی وقت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، دنوں میں خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، گھنٹوں میں خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح ہماری روح کی بھی ایک روح ہے جس کو روح الارواح بولا جاتا ہے۔ مطلب روح کی تازگی کے لیے اللہ نبی کریم نے قرآن کو نازل کیا۔ تو جب روح کے اندر روح نہ ہو تو آپ سوچیے وہ روح اندر کتنی بدبودار ہوگی، گلی سڑی ہوئی ہوگی، پھر وہ وہی کام کرے گی جو گلے سڑے کام ہوں گے، جو حرام کام ہوں گے، جو بدبودار کام ہوں گے۔ کبھی سوچا ہے اس طرح؟ ایک ہمارا روح الابدان ہوتا ہے اور ایک ہمارا روح الارواح ہوتا ہے۔ روح الابدان تو وہی روح ہے جو نکل جائے تو بندہ مر جائے، اور روح الارواح وہ ہے جو سب سے نکلی ہوئی ہے، وہ روح ہے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، سب کی روحیں بے روح ہے، سب کی روحوں کو غذا نہیں مل رہی، اکثریتوں کو غذا نہیں مل رہی، لیکن ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہے اس بات کی۔ اور وہ روح الارواح قرآن کریم ہے۔ روح کی تازگی، ہمارے روحوں کی تازگی، ہمارے روحوں کی غذا وہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم دیتے جاؤ روح کو، روح کی پیاس بجھے گی، روح کی بھوک جو ہے تو ختم ہوگی، روح تمہاری طاقتور اور مضبوط ہوگی، اور تم پر شیطان حملہ آور نہیں ہو سکے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا اس طرح میں نے باقی پیغمبروں کو وحی کی، اسی طرح وحی کی میں نے آپ کو روحن روح کی، یعنی قرآن کریم کی، من امرنا اپنے حکم سے۔ ما كنت تدری مل کتاب ولا الایمان ما كنت تدری نہیں تھے آپ کے جانتے تھے مل کتاب کہ کیا ہے بیان کتاب کا۔ یہ معنی نہیں کہ آپ نہیں جانتے تھے کہ کیا کتاب ہے اور کیا ایمان ہے۔ پیغمبر پیدائشی مومن ہوتے ہیں، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا نہیں پتا تھا کہ کتاب کس کو بولتے ہیں۔ نہیں، آپ کو پتا نہیں تھا کہ کیا ہے کتاب کا بیان، یعنی قرآن کا بیان۔ جب آپ پر قرآن نازل نہیں ہوا تھا تو آپ بیان کر ہی نہیں سکتے تھے قرآن سے پہلے۔ ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان آپ جاننے والے کہ کیا ہے بیان کتاب کا، یعنی قرآن کا، ولا الایمان اور کیا ہے بیان ایمان کا۔ 40 سال آپ اس میں موجود تھے لیکن آپ نے ان کو کبھی بیان نہیں کیا۔ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا لیکن ٹھہرایا ہم نے اس قرآن کریم کو نوراً روشنی، نہدی بِهِ مَن نَشَاءُ ہدایت دیتے ہیں ہم اس پر جس کسی کو چاہے، من عبادنا اپنے بندوں کو، من نشاء سارے بندوں کو اللہ نہیں دیتا ہدایت، من نشاء جن کو اللہ چاہے۔ تو تم لوگوں کو اللہ نے بتایا ہے قرآن کے آگے، تو تم لوگوں کو اللہ نے چاہا ہے، اللہ نے تم لوگوں کو چاہا ہے۔ دنیا میں ہم کہتے ہیں میں تمہیں بڑا چاہتی ہوں، میں تمہیں بڑا چاہتا ہوں، اللہ تمہیں سب سے زیادہ چاہتا ہے کہ تمہیں اپنی کتاب کے آگے اللہ بتایا۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اور بے شک آپ لتہدی خامخواہ بیان کرتے ہو، إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ سیدھے رستے کی طرف۔ تو روح کی تربیت کے لیے بھی اللہ نے غذا آسمانوں سے وقتاً فوقتاً، اور آج کل غذا کیا ہے روح کی تربیت کے لیے؟ پیغمبر ہے نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن ان کا مشن رہ چکا ہے قرآن کریم۔ تو قرآن کریم ہے جو کہ روح کی تربیت ہے، جو کہ روح کی غذا ہے۔ تو اللہ نبی کریم کی یہ صرف ربوبیت تب اللہ کے لیے پوری ثابت ہوتی ہے
جب ہم دوسری طرف کا بھی جائزہ لیں اور اس کو بھی بیان کریں کہ اللہ نے ہمارے جسمانی تربیت کے لیے بھی جو ہے تو سارا کچھ پیدا کیا، اسی طرح روح کو بھی اللہ نے نہیں چھوڑا، روحانی تربیت کے لیے بھی اللہ ربی کریم نے وقتاً فوقتاً اس کی غذا کے لیے، اس کی تربیت کے لیے، اصلاح کے لیے اللہ نے پیغمبر بھیجے، اور اللہ نے ساتھ میں صحیفے اور کتابیں بھیجی، جس میں آخری کتاب قرآن کریم ہے۔ تو آج کا سبق ہمارا رب العالمین، رب ہے تمام مخلوقات کا۔ عالموں میں کون کہتے رب ہے تمام عالموں کا، تو عالم کے اندر جو مخلوقات رہتی ہے تو ان کا رب اللہ ہے نا، عالموں کے اندر مخلوقات ہی رہتے ہیں، تو رب ہے تمام مخلوقات کا، پالنے والا ہے تمام مخلوقات کا۔ یہ صرف ربوبیت کی قرآن کریم میں اللہ ربی کریم جگہ جگہ اپنے لیے ثابت کرتا ہے اور غیر سے نفی کرتا ہے۔ کبھی کبھی قرآن کریم غیر سے نفی نہ بھی کرے لیکن اپنے لیے ثابت کرتا ہے اللہ ربی کریم۔ سب سے پہلے ذرا نکالے سورہ آل عمران، سورہ آل عمران آیت نمبر 64، ایک دو تین آیتیں نکال کر دیکھتے ہیں، ذرا زیادہ سمجھ آ جائے گی۔ آیت نمبر 64، تیسرا پارہ، سورہ آل عمران۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، کتاب والو، تَعَالَوْا آ جاؤ، إِلَىٰ كَلِمَةٍ، ایک کلمے کی طرف، سَوَاءٍ بَيْنَنَا، جو برابر ہے ہمارے اور تم لوگوں کے مابین۔ کون سی بات ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ عبادت نہیں کریں گے ہم اللہ کے سوا کسی بھی اور کی، ولا نشرک بہ شیئا، اور حصہ دار نہیں ٹھہرائیں گے اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو، ولا یتخذ بعضنا بعضا، اور نہیں پکڑیں گے بعض ہمارے بعضوں کو، اربابا، رب، من دون اللہ، صرف ربوبیت پر، من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ آج ہم اس بات پر معاہدہ کرتے ہیں، آج ہم اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ ہم یہ کام کریں گے۔ تو ربوبیت کہ اللہ کے سوا کسی کو رب نہیں بنائیں گے اور رب نہیں پکڑیں گے، صرف ربوبیت پر نہیں پکڑیں گے۔ یہ اللہ کی صرف ربوبیت، اس پر ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے ساتھ مناظرہ بھی ہوا تھا۔ ذرا نکالے سورہ بقرہ، تیسرا پارہ، آیت نمبر 258، 258۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ، أَلَمْ تَرَ، آیا تم نہیں دیکھتے، إِلَى الَّذِي شخص کو، حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ، جو جھگڑ رہا تھا، أَلَمْ تَرَ، أَلَمْ تَعْلَمْ، آیا تم نہیں جانتے اس شخص کو، حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ، جھگڑ رہا تھا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، فی ربہ، ان کے رب کے بارے میں، فی ربہ، ان کے رب کے بارے میں، جو جھگڑ رہا تھا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کے رب کے بارے میں۔ کس صفت میں لڑ رہے تھے؟ جھگڑا کس صفت میں ہو رہا تھا؟ ربوبیت میں، کہ اس نے کہا تھا نمرود نے کہ میں بھی رب ہوں، یہ فرعون نے بھی کہا تھا اور یہ نمرود نے بھی کہا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو ان کے ساتھ مناظرہ تھا، اور یہ مناظرہ وہ کر کیوں رہا تھا، نمرود لڑ کیوں رہا تھا؟ کیونکہ اناتا اللہ الملک، کہ دی تھی اس کو اللہ نے بادشاہی دنیا کی، اس کالا ابراہیم، یاد کرو کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی الذی، رب میرا وہ ذات ہے، یحیی و یمیت، جو زندگی اور موت دیتا ہے، کالا انا احیی و امیت، کہا نمرود میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں، کالا ابراہیم، کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب تو وہ ذات ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، زندگی بھی اسی کے ہاتھ میں اور موت بھی اسی کے ہاتھ میں۔ نمرود نے کہا اگر ایسی بات ہے پھر تو میں رب ہوں، میں بھی زندہ کر سکتا ہوں لوگوں کو اور مردہ بھی کر سکتا ہوں۔ مفسرین ذکر کرتے ہیں جیل سے 2 آدمیوں کو بلا بھیجا، ایک آدمی کو سزا دے دی، قتل کر دی، اور ایک کو زندہ چھوڑ دیا، دیکھو میں نے ایک کو مار دیا اور ایک کو زندہ چھوڑ دیا۔
ایک کو میں نے زندگی بخشی اور ایک کو میں نے موت دے دی۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب سمجھ آ گئی کہ یہ بندہ بڑا بے عقل ہے، نمرود بڑا بے عقل ہے، ابراہیم علیہ السلام نے آگے ان کے ساتھ عقلی دلائل پر بحث نہیں کیا۔ ابراہیم علیہ السلام ان کو ملزم کر رہے، دلیلیں الزامی پیش کر رہے کہ جس سے وہ خاموش ہو گئے۔ قال ابراہیم علیہ السلام نے فإن اللہ یأتی بالشمس، تو بے شک اللہ لے کر آتا ہے سورج کو من المشرقی مشرق سے، فأتی بہا من المغربی، تو لے کر آؤ تم اس سے مغرب سے، فبہت الذی کفر، تو حیران ہو گیا کافر۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب تو وہ ذات ہے جو کہ مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب کی طرف لے کر جاتا ہے، تو اگر تم کر سکتے ہو ایسا، تم جو خود کو رب بول رہے ہو، تو ایسا کرو آج تم مغرب سے سورج نکال دو اور مشرق کی طرف لے جاؤ۔ کافر حیران ہو گیا کہ اب میں کیا کہوں، ایسی دلیل پیش کی ابراہیم علیہ السلام نے۔ اب وہ کر سکتا تھا ایسا، ہاں، لیکن وہ جھوٹ تو بول سکتا تھا، وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ میں اب تک میں ہی سورج کو مشرق سے نکالتا لایا ہوں، تم اپنے رب سے کہو کہ مغرب سے نکال، لیکن اس نے یہ جھوٹ نہیں بولا۔ وہ کافر تھے لیکن وہ لوگ کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتے تھے، وہ خود کو جھوٹا کہلوانا پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ نیچے اتنے لوگ بیٹھے تھے، وہ سارے اگر منہ سے نہ بھی کہتے تو دن میں تو ضرور کہتے نمرود کتنا جھوٹا ہے، اس کا تو دادا بھی پیدا نہیں ہوا تھا کہ یہ سورج تب بھی مشرق سے نکل رہی ہے، جب پیدا ہوا تب بھی یہ مشرق سے نکل رہا ہے، کس وقت سے یہ مشرق سے نکال رہا ہے۔ تو وہ ایک دو میں حیران رہے گا کہ نہ جھوٹ بول سکتے اور نہ سچ میں یہ کام کر سکتا ہے، ایسے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے مٹی دی اور ان کے منہ میں مٹی ڈال دی، منہ ان کا ایسے بند کر دیا ہوں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ توفیق نہیں دیتا قوم ظالموں کو۔ صرف ربوبیت میں مناظرہ ہوا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ۔ نکالے ذرا سورۃ الشعراء، سورۃ الشعراء 19واں پارہ ہے۔ آیت نمبر 16 سے دیکھیے، پورا مناظرہ پڑھتے ہیں ذرا، 16 سے دیکھیے جہاں تک جاتا ہے۔ آیت نمبر 16، فَأَتَىٰ فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ فَأَتِيَا فِرْعَوْنَ، تو جاؤ فرعون کے پاس، فَقُولَا، تو کہو اس سے، إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تو کہو اس سے کہ میں ہوں رسول رب العالمین، مخلوقات کے رب کا۔ شروع میں ہی رب العالمین آ گیا، ناظرہ اسی میں آگے ہونا ہے۔ اَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِیلَ، اَنْ أَرْسِلْ، کہ بھیجو میرے ساتھ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل۔ کہلا، کہاں فرعون نے موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، ان کو بتا دیا، ادھر سے وہ کہتا ہے کہلا، کہاں فرعون نے علم نربک، موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میرے ساتھ بنی اسرائیل کو چھوڑو۔ کہلا، کہاں فرعون نے علم نربک فینا ولیدنا، کہاں فرعون نے آیا میں نے نہیں پلے تھے تم ہم میں ولیدن بچے، میں نے تمہیں کیا بچہ نہیں پالا تھا، کیا میں نے تمہاری تربیت نہیں کی تھی۔ وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ، اور عمر گزاری تم نے ہم سے تمہاری عمر میں سے چند سال۔ سب سے پہلے جو بے غیرت آدمی ہوگا وہ سب سے پہلے آپ پر اپنا احسان جتلائے گا، تو فرعون بھی سب سے پہلے احسان جتلاتا ہے کہ میں نے تمہیں نہیں پالا جب تم بچے صندوق میں آئے تھے، میں نے تمہاری تربیت نہیں کی، میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وَفَعَلْتَ، اور کام کیا تھا تم نے، فَعْلَتَكَ الَّتِي، کام تمہارا وہ، فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، جو تم نے کیا تھا اور تھے تم انکار کرنے والوں میں سے۔ اب روک جھاڑتا ہے، دھمکی دیتا ہے، بلیک میلنگ کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو کسی کو مارا تھا تو اب اس کا وہ دے رہا ہے نا، اس کا روک جھاڑ رہا ہے۔ کہلا، کہاں موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام بھی موسیٰ علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام بلا کب کس سے ڈرنے والے ہیں، گھبرانے والے ہیں۔ کہلا، کہاں موسیٰ علیہ السلام نے فعلتھا، کیا تھا میں نے اس وقت وہ کام، وانا من الظالمین،
اور میں ہوں اس کو بھول جانے والوں میں سے۔ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي، تو میں بھاگ گیا تم لوگوں سے جب میں ڈر گیا کہ میرے ساتھ بے انصافی ہوگی، کیونکہ میں نے اس کو دیکھ کے مارا تھا، میں نے اسے قتل تو اس طرح نہیں کیا تھا ارادتاً، تو مجھے پتا ہے تم لوگ بغیر اس کے بے انصافی کرو گے، تو میں بھاگ گیا۔ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُکْمًا، تو بخش دی مجھے میرے رب نے، میرے رب نے حکمن پیغمبری، وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ٹھہرایا مجھے پیغمبروں میں سے، وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَدتُّ بَنِي إِسرائیل۔ اب دیکھیے فرعون نے دو باتیں کی تھی، ایک اس نے احسان جتایا تھا، اور دوسرا فرعون نے کہا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ تو پہلے موسیٰ علیہ السلام احسان جتانے کا جواب دیتے ہیں، سنیے ذرا۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ، اور یہ چھوٹی سی نعمت تمنّا تم جتاتے ہو مجھ پر، جسے انبتا بنی اسرائیل، انبتا تو یہ کہ تم نے غلام بنایا ہے بنی اسرائیل کو۔ فرعون تم جو مجھے یہ چھوٹی سی نعمت اپنی جتلاتے ہو نا کہ تم نے مجھے کھانا کھلایا، اس کے بدلے تم نے کتنے بنی اسرائیلیوں کو غلام بنایا ہے، بتاؤ ذرا مجھے، میرے کتنے بنی اسرائیلی تمہارے دن دہاڑے اور دن مزدوری کے تمہاری جو ہے تو خدمت کرتے ہیں، غلامی کرتے ہیں۔ کالا فرعون وما رب العالمین، کہا فرعون نے کون ہے رب مصر والوں کا، مصر والوں کا رب کون ہے، کیونکہ اس نے تو کہا تھا نا ربکم الاعلی، نازیات میں انشاءاللہ آئے گا ایک اور صورت میں بھی، میں تم لوگ کا رب ہوں اعلیٰ۔ مصر والوں کا رب وہ خود کو چنتا تھا کہ کپڑا روٹی مکان کون دیتا ہے تم لوگ کو، مصر والوں، وہ کہتے آپ دیتے ہیں، تو کپڑا روٹی اور مکان دینے والے رب ہو جاتے ہیں ماشاء اللہ۔ کالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے رب السماوات والارض، رب ہے آسمان اور زمینوں پر، وہ جو ان دونوں کے مابین ان کنتم موقنین، اگر ہو تم یقین کرنے والے۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں مصر تو چھوڑو، تم تو چھوڑو، میرا رب تو آسمان اور زمینوں کو پالنے والا ہے، مصر بلا کیا چیز ہے، میرا رب تو آسمان اور زمینوں کے بھی جتنی جگہ ان سب کا پالنے والا ہے، تم مصر کی بات کر رہے ہو۔ کالا تو فرعون کو غصہ آ گیا کہ اس کی عزت کم ہو رہی تھی۔ کالا کہا فرعون نے لمن حولہ الا تستمعون، وہ جو اس کے ارد گرد تھے، الا تستمعون، آیا تم سنتے ہو اس کی باتیں، سن رہے ہو کیا کہہ رہا ہے تمہارے بچوں کو، سن رہے ہو باتیں، یہ کیا کہہ رہا ہے، تو ایسے جیسے ان کو بڑکا رہا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام خاموش نہیں ہوتے، اب آگے آ رہے ہیں۔ کالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے ربکم، رب ہے تم لوگ کا، ورب آبائکم الاولین، اور رب ہے تمہارے پہلے بڑوں کا، پچھلے بڑوں کا، تم کہتے ہو کہ مصر کا پالنے والا میں ہوں، تو فرعون تمہارا پالنے والا بھی میرا رب ہے، تمہارے بڑوں کا پالنے والا بھی میرا رب ہے۔ کالا کہا فرعون نے ان رسولکم الذی ارسل الیکم، بے شک پیغمبر تم لوگوں کا وہ جو بھیجا گیا ہے تم لوگوں کی طرف، لمجنونا، خامخواہ پاگل ہے، مجنون ہے، معاذاللہ۔ فرعون کو پھر غصہ آیا، پھر لوگ کو بڑکا رہے ہیں موسیٰ تو پاگل ہو چکا ہے، پاگلوں جیسی باتیں کر رہے ہیں، مجھے کہہ رہا ہے کہ میرا پالنے والا اللہ ہے، میں تو خود رب ہوں، معاذاللہ۔ کالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ذرا دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کی وہ کیسے کیسے مسئلہ سے دوڑا رہے، یہ توحید کا مسئلہ، ربوبیت کا مسئلہ۔ کالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے رب المشرق والمغربی، اور رب ہے مشرق اور مغرب کا، ادھر وہ جتنا غصہ رہے موسیٰ علیہ السلام اور اس کو غصہ کروا رہے، مشرق اور مغرب کی طرف موسیٰ علیہ السلام چلے گئے۔ کالا رب المشرق والمغربی، کہا موسیٰ علیہ السلام نے اور رب المشرق والمغربی، زمین آسمان تو چھوڑو، تم تو چھوڑو، میرا رب تو مشرق اور مغرب کو پالنے والا ہے، مشرق میں جو ہے ان کو پالنے والا میرا رب، مغرب میں جو ہے ان کو پالنے والا میرا رب، وما بینہم، اور وہ جو ان دونوں کے مابین ہیں، ان کو تم تاکلون، اگر تم گدے نہ ہو تو، تاکلون اگر تم میں عقل ہو تو عقل جانوروں میں نہیں ہوتی۔ موسیٰ علیہ السلام جواب بھی دے رہے، فرعون نے کہا موسیٰ علیہ السلام پاگل ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم گدے ہو، تم میں عقل نہیں ہے، اگر عقل ہوتی تو تم جان لیتے کہ رب کون ہے، مشرق اور مغرب کا پالنے والا کون ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دو ہاتھوں سے تلوار چلا رہے، زبانی کاروائی بھی کر رہے، اپنا جواب بھی دے رہے، اور ساتھ میں مسئلہ بھی چلا رہے، تمہیں طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتے ہیں کہ وہ دو ہاتھوں سے تلوار چلایا کرتے تھے، بائیں ہاتھ میں ڈال اور بائیں ہاتھ سے تلوار، تو جب بائیں ہاتھ تکتا تھا تو دائیں ہاتھ میں ڈال پکڑ لیتے تھے، اور پھر بائیں ہاتھ میں ڈال پکڑ لیتے تھے اور دائیں ہاتھ سے تلوار چلاتے تھے، جیسے ایک ہاتھ سے تلوار چلائی جاتی ہے اور ایک ہاتھ میں
شکار پکڑنے کی ٹریننگ دی جاتی تھی، لیکن وہ دونوں ہاتھوں سے تلوار چلایا کرتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی دونوں ہاتھوں سے تلوار چلا رہے ہیں۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ اس بات میں مناظرہ ہوا تھا کہ رب صرف ایک اللہ ہے، اور کتنا وسیع پھر انہوں نے رب کی وہ تعریف کی کہ رب کن کن چیزوں کا ہے، کہاں کہاں کا ہے، تمہارا بھی ہے، مشرق کا بھی ہے، مغرب کا بھی ہے، آسمانوں کا اور زمینوں کا بھی ہے، اور ان کے مابین جو ہے تم سب کا بھی ہے۔ تو یہاں رب العالمین کے معنی میں یہی ساری معنی چھپی ہوئی ہے کہ ان تمام چیزوں کا رب وہ صرف اور صرف اللہ ہے۔ الحمدللہ، تمام خدائی تعریفیں خاص اللہ کے لیے ہے، تمام الوہیت کی تعریفیں خاص اللہ کے لیے ہے۔ رب العالمین، جو پالنے والا ہے تمام مخلوقات کا۔ آئیے